دیکھیں قدرت نے ہمیں ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جن کا استعمال ہم بالکل بھول چکے ہیں، جن کا استعمال ہم نہیں کرتے، لیکن اگر استعمال کریں تو اس کا بہت سا فائدہ ہوتا ہے۔ قہوہ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی فارم فٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے گزرا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ اپنے ساتھ برکتوں کی ایک بہار لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسپیشلی آج کل آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ آ کے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہارٹ برن کا بہت زیادہ ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ہارٹ برن یعنی کہ سینے میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ اب یہ اگر آپ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں کہ سینے میں جلن کیوں ہو رہی ہے، تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بچہ بھی بتا سکے گا کہ سینے میں جلن کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو ہمارے اس طرح کے کھانے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ہارٹ برن کا ایشو ہوتا ہے، بہت زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال، بہت زیادہ ٹھنڈے کا استعمال، بہت زیادہ شربت کا استعمال، اور اس کے علاوہ دودھ سوڈے کا استعمال، یہ جو سارے معاملات ہیں ان کے کھانے سے اور اس کے استعمال سے ہمیں ہارٹ برن کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا جس کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اور اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ ایک قہوہ بھی بتاؤں گا اور ایک آدھا ٹوٹکا بھی بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا انشاءاللہ یہ جو ہارٹ برن کا ایشو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اسپیشلی آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے، یہ بھی اکثر لوگوں کو اس کی شکایت دیکھی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں رمضان میں بہت زیادہ ان سے اوائڈ کیا جائے تو ہمارا یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے سحری میں جو ہے کیا استعمال کرنا ہے۔ سحری جو ہے ہماری اسپیشلی جو پنجاب ریجن ہے اس میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے مزے کی اور بہت سی ایسی جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں سحری میں، جس کی وجہ سے جو ایٹ دا اینڈ آپ کو ہارٹ برن کا اور آپ کو کانسٹیپیشن کا اور آپ کے جو سینے میں جلن ہے اس کا ایشو آتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اسپائسی استعمال کرتے ہیں، تو جتنی سادی آپ کی سحری ہوگی اتنا آپ کا معدہ بھی سیٹ رہے گا اور آپ کے اندرونی جو معاملات ہیں، آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی بہتر رہے گا۔ رمضان آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اور 1 مہینہ ہم اپنے معدے کو ریسٹ دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہوتا ہے کہ جو 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ریسٹ دینا ہوتا ہے وہ ہمارا معدہ ریسٹ نہیں بلکہ وہ اکثر خراب رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہمارے کھانے پینے ہیں۔ تو بہت زیادہ مرغن غذائیں جو ہیں وہ صبح کے ناشتے میں، صبح سحر میں کھانا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جتنا سادہ اور جتنا کم مسالے والا آپ سحر کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ سنت کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وزن کم بھی کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہیلدی بھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ دہی کا استعمال صبح لازمی کریں۔ ڈیریز کا استعمال، دودھ کا استعمال کر لیں، دہی کا کر لیں۔ اگر لسی پینی ہے تو بغیر بلائی کی لسی پی سکتے ہیں لیکن میٹھی نہ ہو۔ تو یہ آپ اس چیزوں کا استعمال کریں تو اس سے آپ کا جو معدہ ہے وہ ایک تو آپ کو ہائیڈریشن جو ہے وہ برقرار رہے گی، ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ہارٹ برن ہوتا ہے، کیونکہ سحر کرنے کے بعد میجورٹی جو ہے بلکہ تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ سو جاتا ہے، تو اس لیے جب جیسے ہی آپ نے سحر کیا، سحر کرنے کے بعد آپ سو گئے تو سونے کے بعد آپ کا جو صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا ہارٹ برن شروع ہوتا ہے اور سارا دن روزہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ آپ نے جو سحر میں ایک تو ڈیریز کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو کا دلیہ استعمال کریں، آپ اس کے اندر نٹس کا ایڈ کر لیں، نٹس اس میں ایڈ کر کے جو کا دلیہ وہ آپ اس کا استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہے، ہیلدی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ روٹی کھائیں، سادی کھا لیں، اگر پراٹھا کھانا ہے تو بہت زیادہ آئلی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ پراٹھا کھا سکتے ہیں۔ سالن لینا ہے تو سالن بہت زیادہ مسالے والا نہ ہو، اس چیز سے پرہیز کریں، اور آپ ساتھ میں دہی کا استعمال یا ڈیریز کا استعمال آپ لازمی کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے افطاری کی۔ سب سے زیادہ ہمیں ایشو جو ہے وہ افطاری میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں افطاری جو ہے وہ پکوڑے سموسوں کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری افطاری نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو آپ بالکل احتیاط کر سکتے ہیں اور آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈرنکس کی۔ اگر آپ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ شربت ہیں، جن کو ہم کچے شربت بھی کہتے ہیں، جن کو ہم آرٹیفیشل شربت بھی کہتے ہیں، تو اس کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ میں آپ کو 2 سے 3 آپشن بتاتا ہوں، آپ وہ استعمال کریں انشاءاللہ۔ ایک تو ہارٹ برن بھی نہیں ہوگا، سینے کی جلن بھی نہیں ہوگی اور کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے منٹ مارگریٹا، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ فیمس ہے، آج کل بہت زیادہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے شوگر ایڈ نہیں کرنی۔ آپ نے ایڈ کیا کرنا ہے؟ منٹ ایڈ کرنی ہے، پودینہ جو ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کالا نمک ایڈ کرنا ہے، پانی ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ سٹیویا
چینی، گڑ، شکر استعمال نہیں کرنی، اسٹیویا کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ منٹ مارگریٹا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جوسز کا استعمال کرتے ہیں، فریش جوس، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ فریش جوس کا استعمال نہ کریں. وہ آپ کو ہیلدی نہیں، آپ کو فیٹ جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ کر دے گا، آپ کو جو ہے وہ موٹا کر دے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ایپل کا جوس ہم نے لینا ہے تو 4 یا 5 ایپل ہم اس میں ایڈ کر کے تو 1 گلاس بنے گا، تو کتنا زیادہ آپ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس اپنی باڈی کو دے رہے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 1-2 پھل لے لیں. جس طرح مثال کے طور پہ ایک ایپل ہے، اس کو چھلکا اتار کے ایک ایپل لے لیں، ٹھیک ہے. کیلا نہیں لینا، کیلا بالکل یوز نہیں کرنا، اس پہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. آج کل اسٹرابری کا سیزن ہے، اسٹرابری میں کاربوہائیڈریٹس کافی کم ہوتے ہیں، آپ اسٹرابری لے سکتے ہیں. 8, 10, 12 پیس 15 پیس تک بھی آپ 1 گلاس کے لیے آپ اتنی اسٹرابریز لے سکتے ہیں. ایک ایپل لے لیں، اسٹرابری لے لیں، 8-10 اسٹرابری لے لیں، ٹھیک ہے. اس کو ہے جو آپ بلینڈ کر کے آپ پانی ایڈ کر کے تو اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیں، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ایک ڈرنک، ریفریشنگ ڈرنک ایک بن جائے گا. اس کے علاوہ جو تیسری آپشن ہے پانی کی وہ یہ ہے کہ آپ کوکونٹ کا جو واٹر ہے، کوکونٹ واٹر وہ استعمال کریے. تھوڑا سا ایکسپینسو ہوگا، ہر دوسرا بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پانی کی پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کم سے کم ایک بندہ 2 سے 3 گلاس تو عام پی لیتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوگا. لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور استعمال کریں، کوکونٹ واٹر، ٹھیک ہے. یہ جو ناریل کا پانی ہے یہ استعمال لازمی کریں، یہ بہت زیادہ اچھا ہے. یہ 3 آپشن میں نے دیے ہیں. یہ اگر آپ جو ڈرنکس یوز کرتے ہیں، جو شربت یوز کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرے نمبر پہ کھانے پینے کی اگر بات کرتے ہیں تو میں نے اپنے ڈائٹ پلان بھی کئی بتایا اور میں نے آپ کو بار بار یہ باور بھی کیا ہے کہ آپ نے فرائی چیزیں نہیں کرنی، آپ نے اس کی بجائے پروٹین والی، آپ نے اس کی بجائے ہیلدی جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرنی ہے. چنا چاٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں. سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہارٹ برن ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو سینے میں جلن ہوتی ہے یا قبض رہتی ہے، کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کا حل جو ہے یہ چارٹ میں آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور آپشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ سموسے یا پکوڑوں کی بجائے آپ جو بیسن اس میں استعمال کرنا ہے، آپ بیسن کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں. خالی بیسن کی روٹی اگر نہیں کھائی جاتی تو آپ تھوڑا سا اس میں گندم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، دونوں مکس کر کے بھی وہ چلے گا. آپ اس کی روٹی کھا لیں، روٹی بنا کے اس کے ساتھ آپ کوئی سالن اگر لینا چاہتے ہیں سالن لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، یہ جو ساری آپشن ہو گئی تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ گرین ٹی کا استعمال کریں، دن میں 1 دفعہ لازمی کریں. میرا مطلب ہے کہ چاہے آپ سحر میں کر لیں چاہے آپ افطاری میں کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ افطاری کے بعد شام رات کو 9-10 بجے کے قریب آپ 1 کپ جو ہے وہ گرین ٹی کا استعمال کر لیں، وہ آپ کی ہارٹ برن بالکل نہیں ہونے دیں گی. اچھا، اب باری آتی ہے کہ جن کو بہت زیادہ ایشو رہتا ہے ان کے لیے کون سا قہوہ استعمال کیا جائے. قہوہ آپ نے بنانا ہے، آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، پانی کے اندر آپ نے 1 چمچ سونف کا ایڈ کرنا ہے، 2 آپ نے چھوٹی الائچی ایڈ کرنی ہے، جو عام الائچی ہوتی ہے چھوٹی، 2 عدد آپ نے الائچی اس میں ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 عدد لونگ جو ہے کلووز، یہ 2 عدد وہ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. 3 چیزیں ہو گئیں. اس کے ساتھ آپ نے 1 آدھی چمچ جو ہے وہ کلونجی کی ایڈ کرنی ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. یہ 4 چیزیں آپ پانی کے اندر ڈالیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں میتھی دانہ، ٹھیک ہے. یہ دوبارہ نوٹ کر لیں. 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے یہ 5 چیزیں ایڈ کرنی ہے. سب سے پہلے سونف 1 چمچ، 2 الائچی، 2 عدد آپ نے اس کے اندر لونگ ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور میتھی دانہ 1 چمچ آپ نے میتھی دانہ ایڈ کرنا ہے، اور آدھا چمچ یا 1 چمچ آپ اس میں کلونجی کا ایڈ کر لیں. یہ 5 چیزیں ہیں. پانی کو ہلکی فلیم میں جو ہے آپ اس کو پکنے دیں. جب پانی تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو اس کو سٹین کر کے آپ پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ قبض ہو، آپ کو کولیسٹرول بھی ہو، ایون آپ کو جو ہے وہ یورک ایسڈ بھی ہو، آپ کو بی پی زیادہ رہتا ہو، اس کے علاوہ آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو، آپ کو ہارٹ برن ہو، آپ کو جلن ہوتی ہو، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو، یہ سارے معاملہ جو ہے آپ کے حل ہو جائیں گے. اور آپ اس کے علاوہ آپ جو کھا پی رہے ہیں آپ کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو ڈائٹ بتائی ہے وہ آپ وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو انشاءاللہ رمضان اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد بھی اگر کوئی ایشو رہتا ہے اس کے متعلق، ڈائجسٹو سسٹم کے متعلق، آپ کے ہارٹ برن کے متعلق، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور اسپیشلی اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ دعاؤں کا سیزن چل رہا ہے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.